بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو آیت ایسی بیان فرمائی کہ اگر مسلمان اس کے اوپر عمل کر لے تو مالی لائن کی تکلیفیں دور ہو جائے گی. پہلے کچھ وقت سے پوری دنیا میں کاروبار مال دولت کی لائن سے تکلیف چل ہی رہی تھی، مندی ہو رہی ہے، کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں. اس کو انگریزی میں بولتے ہیں منی کرائسس، پیسوں کی لائن کی تکلیف. پھر اتنے میں آ گیا لاک ڈاؤن، اس کی وجہ سے اور زیادہ مالی لائن کی تکلیف کھڑی ہو گئی، پیسوں کے مسائل کھڑے ہو گئے. اللہ نے قرآن میں دو آیتیں ایسی بیان کی ہے کہ جو بھی اس کے اوپر عمل کرے گا اس کو کبھی پیسے کی لائن کی تکلیف انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور اس کو یہ نہیں بولنا پڑے گا کہ ابھی میں پیسے میں بہت پریشان ہوں، یہ نہیں بولنا پڑے گا. پہلی آیت ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. اللہ فرماتے کہ میرے بندو تمہارے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاؤ، پیاس لگتی ہے پانی پیو، کھانا کھاؤ پانی پیو، لیکن اسراف مت کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ اسراف مت کرو. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کا میننگ یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں ضروری ہے خرچ کرنا اس میں آدمی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے. جہاں ضروری ہے خرچ کرنا وہاں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرے. 2 مرتبہ ریپیٹ کرنے کا ضروری کمپلسری، کہ جو ضروری ہے خرچ کرنا وہاں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرو. اگر ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا تو اسراف ہو جائے گا. اسراف کا میننگ کیا ہوا کہ ضرورت کی جگہ پر
ضرورت کی بارڈر سے زیادہ خرچ کرنا. جہاں خرچ کرنا کمپلسری ہے، فرضیات ہے کہ یہ تو خرچ کرنا ہی پڑے گا، تو اس میں لمٹ میں خرچ کرنے کا، ضرورت کی لمٹ، اپنی ضرورت پوری ہو جائے. اگر اس کے اوور جاؤ گے، بارڈر کراس کرو گے، اسی کا نام رکھتے ہیں اسراف. اب میں آپ کو ایگزامپل لیتا ہوں. کپڑے ایک ضرورت ہے، کپڑے پہنو، ضرورت ہے. اب ضرورت کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ آدمی کا بدن چھپ جاوے، ٹھنڈی نہ لگے، گرمی نہ لگے، نماز پڑھ سکے، ضرورت پوری ہو جائے. بدن چھپ جاوے، سطر چھپ جاوے، اس کو کہتے ہیں کپڑے. اور وہ کپڑے بھی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زندوں کے لیے، مردوں کے لیے سفید کپڑے بہت پسند ہیں، کہ زندہ لوگ بھی سفید پہنے، مرے ہوئے لوگ بھی سفید پہنے. ابھی عجیب بات ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کو مسلم، غیر مسلم سب سفید پہناتے ہیں، لیکن زندہ لوگ سفید کم پہنتے ہیں. حالانکہ نبی نے فرمایا کہ زندوں کے لیے بھی سفید کپڑا بہت اچھا ہے. اب آج کی اس مہنگائی کے زمانے کے اندر بھی کوئی آدمی ضرورت کے مطابق اگر کپڑے سلاوے تو کرتا، ازار، ٹوپی 500 روپے میں ہو جائے. تینوں چیز، کرتا بھی، ازار بھی، ٹوپی بھی 500 روپے میں ہو جائے. اس کو کہتے ہیں ضرورت پوری کی. اور یہ ضرورت صحیح ہے، پوری کرو. لیکن اب آدمی کیا کہے کہ نہیں، کپڑا تو اگر خریدوں گا تو ایسا ویسا، ہر ایک نہیں چلے، ایسا ویسا. اور ایسے کلر کا، ایسی ڈیزائن کا، ایسی فیشن کا، ایسی اسٹائل کا، یہ ہو گیا اسراف. ضرورت کی بارڈر سے باہر نکل گئے. یہ ہے غلط طریقہ. باقی کوئی بھی انسان ضرورت کی چیز کو ضرورت کی بارڈر میں رہ کر کے خرچ کرے، کبھی تکلیف نہیں ہوگی. اور اس میں ایک بات اور ملا دینے کی، اپنی ایک کہاوت ہے کہ جتنی لمبی چادر ہو اتنے لمبے پیر رکھو. ایسا کہتے ہیں، جتنی لمبی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ، ورنہ چادر چھوٹی اور پیر لمبے کرنے جاوے تو پھر پیر کھلے ہو جائیں گے اور ٹھنڈی لگے گی. ایسا ہوگا نا؟ تو جتنی اپنی آمدنی ہے، جتنی آوک ہے، جتنی انکم ہے، اس کو سامنے رکھ کر خرچ کرنے کا. اب آج انکم ہے 10 روپے اور خرچہ ہے 20 روپے، اس لیے تکلیف ہوتی ہے. 100 روپے کی انکم ہے اور 500 روپے کا خرچ ہے، اس لیے تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ بھوکے نہیں سلائیں گے، ہر ایک کو کھلائیں گے، یہ وعدہ ہے اللہ کا. قرآن میں اعلان ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، وعدہ ہے خدا کا. لیکن اب انسان روزی کا میننگ کیا نکالے کہ مجھے تو اسٹارٹر بھی چاہیے، یعنی کہ دسترخوان کے اوپر پہلے فرائی ڈرائی آئٹم آوے، اس کے بعد مین مینیو آوے،
روٹی سالن، اس کے بعد رائس کی کوئی آئٹم آوے، چاول بھی ہو، اس کے بعد پھر ڈیزرٹ بھی آوے کہ کسٹر، فرنی، گھاس بھی آوے، ساتھ میں جو ہے ایک آدھ دو جو ہے سافٹ ڈرنک کی بوتل بھی ہو، پھر فروٹس بھی ہو. یہ سب چیز کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم بھوکے نہیں سو گے، میں کھلا کے سلاؤں گا. اب تم روزی کا میننگ یہ نکالو، مجھے پیزا بھی ہونا، برگر بھی ہونا، سینڈوچ بھی ہونا. یہ اسراف ہے. تو ہمیشہ آدمی اپنی ضرورت کو ضرورت کی بارڈر میں رہ کر کے پوری کرے، اور اگر ضرورت کی بارڈر سے باہر نکل گیا تو اسراف ہے، اور اسراف کی وجہ سے تکلیف آتی ہے، اور اللہ نے منع کیا. اور دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. تبذیر مت کرو. کیا مطلب؟ جو ضرورت کی چیز نہیں ہے اس میں ایک پیسہ بھی خرچ کرنا یہ تبذیر ہے. جو ضرورت کی چیز نہیں ہے اس میں ایک پیسہ بھی خرچ کرنا غلط ہے. اب گاڑی لے کے نکلے، کہاں جا رہے ہو؟ ذرا ایسے ہی گھوم کے آتا ہوں. پیٹرول مفت میں آتا ہوگا نا، گاڑی کا مینٹیننس فری ہوگا نا کسی گیریج پر، اور پیٹرول کا باڑے میں کہیں کنواں لگایا ہوگا نا، کہ ایسے ہی نکلے ہیں. اس کو کہتے ہیں تبذیر. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سخت بات فرمائی، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. پیسوں کو اڑاؤ مت. اس کو اڑانا کہتے ہیں پیسوں کو. جو کام ضرورت کا نہیں ہے، ضرورت کے سوا کام کے اندر پیسے خرچ کرنا. اور ایسے آدمی کو قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں. جو لوگ ضرورت کے علاوہ خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی کہلاتے ہیں. کتنی خطرناک بات. یہ سفید داڑھی والوں کو پوچھو، آپ کا کام جو ہے نا موبائل کے بغیر چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا؟ کسی کا کام رکا تھا؟ ان کو پوچھو. اب صرف موبائل نہیں چاہیے، چلو ضرورت کی حد میں آدمی موبائل لے، چلو ٹھیک ہے، لیکن کلاسک پیس موبائل چاہیے، آئی فون چاہیے، ایپل فون چاہیے. کھانے کے لیے ایپل نہیں لائے گا لیکن فون ایپل چاہیے. کیسا زمانہ آ گیا. آئی فون چاہیے. پھر اس کے اندر نیٹ کی کیا ضرورت تمہیں؟ کیا کام ہے تمہارا نیٹ کا؟ کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، کچھ نہیں. اتنے کا نیٹ کا ریچارج بھی چاہیے. پھر وہ بیٹھ کر کے کیا کریں گے؟ فلمیں دیکھیں گے، غلط چیزیں دیکھیں گے، نہ دیکھنے کی چیزیں دیکھیں گے، غلط چیٹنگ کریں گے، غلط کانٹیکٹ کریں گے، رات دن اس میں. بہت سے لوگوں کو لاک ڈاؤن بالکل بھاری نہیں لگا، کا مزہ آیا، نیٹ پر فل ٹائم گزارتے تھے. یہ اڑانا ہوا. اس وقت دنیا میں پیسوں کی لائن کی تکلیف کی بنیاد یہ ہیں. پہلی بنیاد یہ کہ انسان ضرورت کے کاموں کے اندر ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اسی لیے تکلیف آ رہی ہے. دوسری تکلیف کی وجہ یہ ہے کہ جو ضرورت کی چیز نہیں ہے اس میں بہت بڑی امت کی دولت لگ رہی ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اپنے پاس جو ہے، اپنی جو آمدنی ہے، جو انکم ہے، اس سے زیادہ لوگ خرچ کر رہے ہیں. یہ تین بڑی بڑی بنیاد ہے اس وقت مالی تکلیف کی. اگر یہ تین چیز چھوڑ دے
تو انشاءاللہ کسی کو پیسے کی لائن کی تکلیف نہیں ہوگی، کسی کو نہیں ہوگا۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پیسے ہیں نا اللہ کی نعمت ہے، بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرو، سوچ سمجھ کے کماؤ بھی اللہ کی خوشی کے مطابق اور خرچ بھی کرو اللہ کی خوشی کے مطابق۔ قیامت میں 5 سوال ہے، اس میں 2 سوال مال کے ہیں۔ 5 سوال ہر ایک کو جواب دینا، ایگزام ہے، فائنل ایگزام، لاسٹ اینڈ فائنل ایگزام، آخری امتحان۔ تب پتہ چلے گا کہ کون رزلٹ 100% لا کے جنت میں جاتا ہے، کون جہنم میں جاتا ہے۔ وہ ایگزام ہے۔ 5 سوال کمپلسری ہے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، جتنا دین جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا، یہ 3 الگ الگ سوال۔ باقی 2 سوال مال کے لیے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ کمانے میں بھی آزاد نہیں، خرچ میں بھی آزاد نہیں۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بہت پسینے سے میں نے کمایا ہے تو لا کے شاندار ٹی وی لگاؤں گا گھر میں، تو گنہگار ہوگا وہ۔ تیرا پسینہ لگا ہے لیکن اللہ کے فضل سے روزی ملی، ورنہ کتنے لوگ پسینہ بہاتے بیچاروں کو روزی نہیں ملتی ہے، خدا نے دی ہے روزی تجھ کو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو تمہاری اولاد کو روزی دینے والے اللہ۔ ہم سے زیادہ پسینہ بہاتے مزدور لوگ بیچارے، شام کو مقدم بھاگ گیا، سیٹ بھاگ گیا، پیسے نہیں لیے، پورا دن محنت کی بیچارے نے۔ تو مسلمان دونوں چیز کا ذمہ دار ہے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ خرچے میں بھی آزاد نہیں، جہاں چاہے جیسے چاہے وہاں اڑا دے، اس کو بھی سوچ سمجھ کے خرچ کرو اور بچاؤ، سیونگ کرو، پیسے بچاؤ۔ بچاؤ گے تو جمعہ کو مسجد کی جھولی میں ڈالو گے، ثواب کماؤ گے۔ بچاؤ گے تو کوئی چندے والا آئے گا، اس کو کہو کہ لو 50 روپے کی رسید بناؤ، جنت کی ٹکٹ خریدو گے۔ بچاؤ گے تو کوئی غریب ہوگا، اس کو کہو کہ لے بھائی لے، تو کھا لے، 2 دن سے بھوکا ہے، جا کھا لے بیٹھ کے ہوٹل میں۔ بچاؤ گے تو کوئی بیمار کو کہ اللہ تیری دوا میں لا کے دیتا ہوں، کتنے کی دوا ہے۔ بچاؤ گے تو ثواب کماؤ گے، پیسوں سے جنت میں جمع ہوگا۔ سیونگ نہیں کرو گے، بچاؤ گے نہیں تو کیا کرو گے؟ خود کا بھی پورا نہیں ہوگا، ثواب بھی نہیں کماؤ گے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر پیسوں کو جمع بھی کرو اور خرچ بھی کرو، صحیح جگہ کے اوپر۔ اللہ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور اس نکاح میں اللہ بے انتہا خیر و برکت عطا فرمائے۔ نیت کرو دلہے میاں کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی لیے نکاح کر رہا ہوں، تاکہ یہ نکاح اور نکاح کے بعد کی زندگی عبادت ہو جائے۔ نبی کی پیاری سنت ہے، اسی لیے میں نکاح کر رہا ہوں۔ دوسری نیت یہ کرو کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی برکت سے نیک اولاد عطا کرے، یہ نیت کرو۔ تیسری نیت یہ کرو کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری آنکھ اور میری شرم کی جگہ کی حفاظت ہوئے، گناہ نہیں کروں، زنا نہیں کروں، برے کام نہیں کروں، پرائی عورتوں کو نہ دیکھوں، بیوی ہوگی تو بیوی سے ضرورت پوری کروں گا، یہ نیت کرو تو یہ نکاح انشاءاللہ عبادت ہو جائے گا، ثواب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔